یہاں بڑا مثال دے دوں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطاب فرما رہے تھے، اور دوران خطاب آپ مؤدب ہو کے کھڑے ہو گئے، بالکل یوں انتہائی مؤدب ہو گئے، خاموش ہو گئے اور ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور سارے کے سارے حاضرین بھی تھے نا، جب حضور کو دیکھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، تو وہ بھی مؤدب ہو کے سارے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان میں صرف ایک شخص جو ہے نا وہ گہرے مراقبے کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو ساری کی ساری محفل کو اس نے دیکھا کہ وہ اس کی طرف متوجہ، اس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو اس نے کہا حضور میری طرف آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ جب حضور پاک علیہ السلام کی آمد ہوئی تمہاری طرف اور تمہیں دیدار ہوا تو میں نے دیکھا تو میں مؤدب کھڑا ہو گیا۔ پر لوگوں کتنے مقام کا آدمی ہے، اس کو محفل میں بیٹھے بیٹھے آپ حضور پاک علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہیں جہاں اولیاء مؤدب کھڑے ہوا کرتے تھے، اس محفل میں اس بڑے کمال کے اللہ تعالیٰ کے ولی کو حضور پاک علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ اس نے کہا حضرت میرا کمال کیا ہے؟ کمال تو آپ کا ہے، میں تو آنکھیں بند کر کے دیکھ رہا تھا، آپ آنکھیں کھول کے دیکھ رہے تھے۔ مجھے تو آنکھیں بند کرنے کی، دھیان کی، گیان کی ضرورت پڑی، بڑا گہرا نیچے جانے کی ضرورت پڑ گئی، حضور آپ نے تو آنکھیں بند بھی نہیں کی، آنکھیں کھولے کھولے دیکھ لی۔ کمال تو آپ کا ہے، میرا کیا کمال ہے؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے دوستوں کہ اس سے بڑی امتی کے لیے کوئی سعادت نہیں ہے، کوئی مہربانی نہیں کہ کوئی محفل نعت کا بلاوا آئے، وہاں آ کر وہ انتہائی مؤدب ہو کر بیٹھ جائے اور اس کی روح مدینہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائے۔